ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داری۔ عزیز سامعین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو زمین اور آسمان کا خالق و مالک اور ہمارا رب ہے، اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم پر بے پناہ احسانات کیے ہیں۔ اگر ہم اس احسانات کا سارے زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں گے تب بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، کہ اس کائنات میں انسانوں پر سب سے بڑا اور عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنا کلام قرآن مجید عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید وہ نعمت ہے، اگر ہم اسے وابستہ رہیں تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ ذرا غور کریں، اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی ایسا نسخہ آ جائے کہ جس کی بدولت اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت مل جائے، تو کیا ایسے شخص کے لیے وہ نسخہ دنیا کی سب سے عظیم ترین دولت نہ ہوگا؟ لیکن ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے جس کے کاشکول میں ہیرا موجود ہے اور وہ اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے قرآن کی قدر و قیمت کا شعور حاصل کریں، قرآن کی عظمت کو سمجھیں۔ قرآن سے جو بھی شخص وابستہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام انسانوں میں بہترین قرار پایا جاتا ہے، اور جو قوم قرآن کو مضبوطی سے تھامتی ہے اسے دنیا میں بھی عروج عطا کر دیا جاتا ہے۔ گویا قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے جو قوموں کے تقدیر کو بدل دینے کی قوت رکھتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے۔ باقول مولانا حالی ہے، اتر کر ہیرے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ عزیز سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ قرآن جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس احساس پر اللہ کا بھرپور انداز میں شکر ادا کرتے رہیں۔ اس احساس کے ساتھ اللہ کا بھرپور انداز میں شکر ادا کرتے رہیں، لیکن اللہ کا شکر ہم کس انداز میں ادا کریں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر کسی سعادت مند لڑکے کو اس کے والد نے کوئی اچھی کتاب تحفے میں عطا کی، تو سوچئے کہ اس لڑکے کا طرز عمل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے والد کا زبان سے شکریہ ادا کرے گا، پھر شکر اور احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اور پھر اس کتاب کا مطالعے سے جو باتیں اسے سمجھ میں آئیں گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح یہی طرز عمل ہمارا پہلے قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور غور فکر کریں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے حقوق صحیح طور پر ادا کریں گے تو ہی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہمارے حصے میں آئیں گی۔ لیکن اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو یہی قرآن اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، آئے اب ان حقوق کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں،
ایک زبان سے اقرار، دوسرا دل سے تصدیق کرنا، اور ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب زبانی اقرار کے ساتھ دل کی یقین بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ قرآن کے معاملے میں ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، یہ کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یقین کی دولت سے محروم ہے۔ ورنہ جس کو یہ یقین ہو جائے اس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا۔ قرآن کے محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی ایک آیت نازل ہوتی، صحابہ اکرام اس کو یاد کرنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔ اسی طرح ہم کو بھی یقین کرنا ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آئے گا، اور پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن جیسی دولت مل جائے، پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے، تو اس نے قرآن کی قدروں اور منزلات کو نہیں پہچانا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں پر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ کتاب کو نہ پڑھنا نہ قدری کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ عزیز سامعین اکرام، جس طرح ہم جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھے سے اچھے غذا کا اہتمام کرتے ہیں، جسم کو توانا رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری روح کی بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ہماری روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے بہترین انداز اور خشوع کے ساتھ خشوع اور حانی اور تجوید اور ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ تو جب ہم اس طرح سے قرآن پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کا احساس ہوگا، اللہ کا خوف اور اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ عزیز سامعین، قرآن اس دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہی سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے، جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات ذرا غور کریں کہ ہم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، کئی زبانیں ہم سیکھتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی عربی تک نہیں سیکھ سکے۔ قرآن کی آیت یاد دلانے کا کام کرتی ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی غفلت کے بنا پر بھول جاتا ہے اور شیطان اس کو بہکاوے پر ڈالتا ہے، لیکن قرآن کی آیتیں ہم کو ہمارا عہد الست بربکم جو ہم عالم ارواح میں کر چکے ہیں یاد دلاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نشانی، یعنی قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ہی اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کا عہد کی یاد دلانی ہوتی رہے گی، جیسا کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دلانے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے علماء کبھی سیر نہ ہوں گے۔
نہ اس کی تلاوت کے لطف میں کبھی کمی ہوگی اور نہ ہی اس کے عجائب بات کا خزانہ میں کبھی ختم ہوگا، نہ اس کا عجائب بات کا خزانہ کبھی ختم ہوگا۔ اس کے لیے ہم کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بے ضروری ہے۔ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کن کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانونوں اور شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ جیسا کہ قرآن میں سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا جسے قرآن نے حرام کر دیا ہو تو ایسا شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ عزیز سامعین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس ارادے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ ہم ہر صورت میں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تبھی قرآن پر عمل کا حق ادا ہوگا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگانیوں پر نظر ڈال کے دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حقیقت میں قرآن کو اپنا رہنما بنایا اور اپنی مرضی کو قرآن کے فیصلے کے آگے جھکا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے پھرتے قرآن تھے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا قرآن پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پانچواں حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ عزیز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میرے طرف سے خواہ ایک ہی آیت۔ یعنی اگر کسی شخص نے ابھی صرف ایک ہی آیت سیکھی ہو، اس کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقی لوگوں تک اس بات کو پہنچائے۔ اسی طرح تبلیغ قرآن کے 90 مشن میں اپنا حصہ ادا کریں۔ عزیز سامعین، قرآن ہماری گائیڈ بک ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن ہم اس کتاب کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر کے ہم کو اس دنیا میں کیسے اور کس طرح گزارنی ہے یہ بیان کر دیا ہے، لیکن ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور گمراہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد کتاب کو نکال لیتے ہیں۔ جو کتاب کو دنیا کے سفر کے طے کرنے کے لیے عطا کی گئی ہو، اس کے مرنے کے بعد پڑھ پڑھ کر بخشا جاتا ہے، یا پھر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پڑھ کر پھونکتے ہیں اور اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ابھی جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو قرآن حکیم جیسی نعمت عطا کی ہے، اس پر غور فکر کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو دوسرے تک پہنچائیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔